جس طرح ہماری فزیکل بینگ اور باڈی کی بیماریاں ٹریول کرتی ہیں جینز سے ایک نسل سے دوسری نسل، بالکل اسی طرح بریرہ ہماری ذہنی بیماریاں بھی ایک نسل سے دوسری نسل ٹریول کرتی ہیں. آپ کے پاس ویلتھ بڑی ہے، پاورز بڑی ہیں، کنیکشنز بڑے ہیں، ایکسپوئر بڑا ہے، دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے ہیں اور آپ طاقتور ترین انسان ہیں، یہ ذہن میں رکھیے، پھر بھی ذہنی طور پہ بیمار آپ ہو سکتے ہیں. تو وہ پیسے نہیں لے رہے ہوتے، لیکن اس سے جو ان کے اندر ایگو کو مساج ہو رہا ہوتا ہے اور ان کے نفس کو جو تقویت مل رہی ہوتی ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس میں بڑے کم لوگ ایسے ہیں جو واقعی اللہ کے لیے بے لوث ہو کے کام کر رہے ہیں. باقی سب کے سب معافی کے ساتھ، عقیدت میں ویسے ہی بندہ اندھا ہوا ہوتا ہے. عبادت سب چیزیں آپ کو سپورٹ کریں گی ویلنس کے لیے، مینٹل ویلنس کے لیے، لیکن اگر آپ بیمار ہیں تو بریرہ میڈیسن اپنی جگہ پہ اہم ہے. میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. اس کی جو ٹریٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ 3 حصوں میں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وہ تمام لوگ جو کہ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سے آپ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور آج اس پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد جو ہے وہ بہت ہی اسپیشل ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم آج کے ٹاپک کی طرف جائیں، میں کچھ بات کرنا چاہوں گی. کل قاسم علی شاہ صاحب کی ایک ویڈیو جو کہ بہت زیادہ دیکھی گئی، ملینز آف پیپل واچڈ اٹ، اور اس پہ بہت زیادہ فیڈ بیک بھی آپ لوگوں کا آیا. ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ، مولانا طارق جمیل کے بیٹے اس دنیا سے چلے گئے. ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ جس پر قاسم علی شاہ صاحب نے بات کی، اور یقیناً اس کے اوپر آپ سب لوگوں کو کہ بہت سے کامنٹس آئے، بہت سے لوگ افسردہ ہیں. پوری پاکستان کی فضا اس وقت افسردہ ہے، اور انفارچونیٹلی ایسے افسوسناک واقعات یک کے بعد دیگرے اگر آپ تھوڑا سا اس کی ایک ہیپننگ کے اوپر تھوڑا فوکس کریں تو یہ ہوتے جا رہے ہیں پاکستان میں، نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں ہوتے جا رہے ہیں. آج کا ہمارا شو کل کی ویڈیو کی ہی اگر میں یہ کہوں کہ اگلی کڑی ہے کہ ہم کچھ مزید بات کریں گے ان ٹاپکس کے حوالے سے، تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ان موضوعات پر بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ہم پوری دنیا میں ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے تھے، جس کے حوالے سے پوری دنیا میں تقریبات ہو رہی تھیں، تعلیمی اداروں سے لے کے ہر آرگنائزیشن میں مینٹل ہیلتھ ڈے کے حوالے سے اویئرنیس دی جا رہی تھی. لیکن کیا وجہ ہے کہ اویئرنیس ہونے کے باوجود اس کو ایکسیپٹ کرنا، اس کو تسلیم کرنا ایک بیماری کے طور پر ہمارے لیے سٹل بہت مشکل ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنے کویسچنز کا آغاز کروں، میں آپ لوگوں سے کچھ اسٹیٹسٹکس شیئر کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہم شاید ایک نٹ شیل میں رہتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ملک میں ایسا کچھ نہیں ہے، یا ہمارے ارد گرد ایسا کچھ نہیں، یا ہمارے خاندان میں ایسا کچھ نہیں ہے. دنیا میں تو ڈپریشن کے جو اسٹیٹسٹکس چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں. آپ کو فی الحال بتاتے چلیں کہ پاکستان میں 22 سے 60% لوگ اس وقت ڈپریشن کا، یہ 22 سے 60 ایک بہت بڑی رینج ہے، جس میں اگر ہم مزید اسپیسیفک ہو جائیں تو خواتین جو ہیں وہ 45%، یعنی 45% آف ویمن آلموسٹ جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، اور مرد حضرات میں خواتین کی نسبت تھوڑا سا یہ کم ہے، لیکن آبویسلی اٹ ایگزسٹ. سو یہ اسٹیٹسٹکس ہیں ڈپریشن کے جو کہ لیٹسٹ اس وقت پریویل کر رہے ہیں. یقیناً ہمارے لیے بہت خطرے کی بڑی خوفناک صورت حال ہے، لیکن سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی دوائی تب تک جو ہے وہ پرسکرائب نہیں کی جا سکتی جب تک بیماری مانا نہ جائے، اور ہمارے ملک میں اس کو بیماری ماننا ایک سب سے اہم مسئلہ ہے. آج کا ہمارا ٹاپک جس حوالے سے ہم بات کریں گے ڈپریشن، ذہنی بیماری، اور ذہنی بیماری الٹیمیٹلی انسان کو کس نہج پر لے جاتی ہے، کس دہانے پر لے جاتی ہے کہ انسان اپنی زندگی جو ہے اس سے اس کو کوئی محبت نہیں رہتی، وہ زندگی میں زندہ رہنا نہیں چاہتا. یہ صورتحال انسانی دماغ کے ساتھ کب پیش آتی ہے، کیسے پیش آتی ہے، اس بارے میں آج کے شو میں بات کریں گے. قاسم علی شاہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بریرہ، بہت بہت شکریہ. آپ نے انتہائی اہم حقائق اس موضوع کے حوالے سے بتائے. اپنی بات چیت کو باقاعدہ طور پہ میں جب سٹارٹ کرنا چاہوں اس سے پہلے ایک چیز بتا دوں کہ میں کوئی ماہر نفسیات نہیں ہوں، لیکن میں سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ضرور ہوں. یعنی اس کا مطلب بڑا سمجھنا ضروری ہے. میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن میرے قریب کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنی میں نے سائیکالوجی کی، انتھروپولوجی کی اور پازیٹیو سائیکالوجی کی کتابیں پڑھی ہیں، میرے قریب کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اتنی شاید کسی ماہر نفسیات نے نہیں پڑھی ہوتی. اور کیونکہ میرا شعبہ کوچنگ کونسلنگ کا ہے تو سائیکالوجی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو میرا بڑا پسندیدہ ہے. ہاں میں یہ بھی کہتا ہوں، ہاں زندگی کی ہر چیز کو میں نے قبول کیا ہوا ہے. میں کہتا ہوں اگر اللہ مجھے دوبارہ موقع دے، میں اسٹوڈنٹ لائف سے بریرہ شروع کروں تو میں سائیکالوجی کو ہی سبجیکٹ کے طور پہ لوں گا اور اسی میں ہی کسی دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹی سے ڈگری لوں گا. لیکن کیونکہ وقت گزر چکا ہے، کتابیں پڑھنا میرے بس میں ہے. میں روز نئی نئی کتابیں پڑھتا ہوں، کچھ ڈھونڈتا ہوں، تلاش کرتا ہوں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میری تقاریر، میرے سیشنز، میری ٹاکس میں وہ سائیکالوجی کے حوالے بھی آتے رہتے ہیں. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی نہیں سائیکالوجسٹ کو صرف دینے چاہیے. میں کہتا ہوں کہ نہیں، اگر آپ کے پاس نالج ہے کسی بھی شعبے کا تو ضرور بات چیت کرنی چاہیے. اب کل سے جب سے ہماری وہ گفتگو وائرل ہوئی اور بہت سے لوگ اس سے پہلے بات کر رہے تھے، کیونکہ
جو مسکنسیپشنس تھیں بریرہ وہ اتنی زیادہ تھیں اور اتنا زیادہ ایک ظلم ہو رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ اس واقعے کے ایسی اینگلنگ ہو رہی تھی. لوگ اپنا صرف ویوڈ لینے کے لیے اور اپنا کہہ لیجئے چینل اس کی مونیٹائزیشن ایکٹیو ہونے کی وجہ سے پیسے کمانے کی مقصد کے لیے وہ اتنا زیادہ ایکٹیو ہوئے تھے کہ طرح طرح کے اینگل دیے جا رہے تھے. میری یادداشتوں میں کیونکہ یہ تھا کہ میں عاصم جمیل صاحب سے ملا ہوا تھا تو کل میں نے پھر وہ ایک پراپر پروگرام کیا اسامہ طیب صاحب کے ساتھ, شارٹ سا 15 منٹ کا پروگرام تھا, لیکن لوگوں نے بڑا سراہا. سچی بات ہے وہ ویڈیو یوٹیوب پہ بھی وائرل ہوئی اور باقی تمام پلیٹ فارمز پہ وائرل ہو گئی کہ لوگوں کو پتہ لگا کہ جو میری آبزرویشنز تھیں عاصم جمیل صاحب کے حوالے سے, اور یقیناً اس میں اب کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ یہ ایک جو مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے اس کو وہ فیس کر رہے تھے, اور مینٹل ہیلتھ کے ایشو کو جو فیس کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ڈپریشن اتنا سیویئر تھا کہ انہوں نے خود کو ختم کر لیا. اب یہ واقعہ اصل میں نریٹ کر دیا گیا ہے, پرسوں سب کو پتہ ہے, اس کی میں ذرا تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن کل سے بہت سے سوالوں نے جنم لیا. جیسا آپ نے بھی کہا کہ ایسا کیوں ہے ہماری سوسائٹی میں, کیوں اس کو اسٹگما سمجھا جاتا ہے یا ٹیبو کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے یا لوگ شرم محسوس کرتے ہیں. میں ایک اور سوال سے شروع کرنا چاہوں گا بریرہ, وہ یہ ہے کل سے سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ دینی گھرانے میں ڈپریشن کا کیا کام. جیسے آپ اور میں ہم آف کیمرہ جو ڈسکشن کر رہے تھے کہ بعض اوقات ایک پڑھا لکھا بندہ بھی ایسی بات کرتا ہے, حیرت ہوتی ہے کہ اس کو شاید اپنے شعبے کا, اپنی فارسی کا پتہ ہوگا, اس کو اپنی کیمسٹری کا پتہ ہوگا, اپنی اس کو فزکس کا پتہ ہوگا, لیکن اس کو سائیکالوجی کا نہیں پتہ. یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے, بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے باقی مضامین ہیں, باقی چیزیں. انسانی نفسیات کو سمجھنا, انسانی نفسیات کو پرکھنا, انسان کو گائیڈ کرنا اور اس کی مینٹل ہیلتھ ایک باقاعدہ طور پہ ایک سبجیکٹ ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اب آیا, انسان جب سے ہے یہ مختلف شکلوں میں دنیا میں رہا ہے, لیکن ایک پچھلے 100 سالوں میں 125 سالوں میں سیگمنٹ فرائڈ کے آنے کے بعد, کارل جنگ کے آنے کے بعد, بڑے بڑے دنیا کے جب ماہر نفسیات آئے, اور اب جو ایرا چل رہا ہے سائیکالوجی میں, پازیٹیو ڈیولپمنٹ سائیکالوجی کا, اس میں بہت سا کام ہو چکا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح کی کتابیں پڑھی نہیں جاتی, لوگوں کو علم نہیں ہوتا, پریکٹیکل سلوشنز کا پتہ نہیں ہوتا, یا ان کا ایکسپوجر اتنا نہیں ہوتا. لہٰذا وہ جو کہہ لیجئے ذہنی بیماریاں ہیں ان کو ایک ورڈ جو کہ میں مناسب تو نہیں سمجھتا, لیکن کیونکہ لوگ بولتے ہیں میں سمجھانے کے لیے وہ بتا دیتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی پاگل ہو گیا. تو وہ پاگل کے کوماز میں اس میں بریکٹ میں بند کرتے ہیں اور ہر ایک کو پھر اس میں ڈال دیتے ہیں. تو اگر کوئی ذہنی مریض ہے تو جیسے دل بیمار ہوتا ہے کسی کا, جیسے معدے میں درد ہو سکتی ہے, جیسے کڈنی خراب ہو سکتے ہیں, کسی کا لیور خراب ہو سکتا ہے, اور کسی کے بلڈ کے ساتھ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے, کسی کے کوئی مسکولر ڈیزیز ہو سکتی ہے, کسی کے سانس کے ساتھ مسئلہ ہو سکتا ہے, کھانسی, نزلہ, زکام, یہ سب بیماریوں کو ہم بیماری مانتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ان سب بیماریوں سے زیادہ بڑی بیماریاں اور اہم بیماریاں ہماری ذہنی بیماریاں ہیں. اور جس طرح ہر وقت بریرہ ہم سب میں کچھ جراثیم پائے جاتے ہیں, اب یہ تو نہیں آپ اور میں کہہ سکتے کہ ہم میں کوئی جراثیم نہیں ہے, ہم میں ہر وقت بیکٹیریا بھی پائے جاتے ہیں, ہر وقت وائرس بھی ہوتے ہیں, اور کئی طرح کے جراثیم بھی پائے جاتے ہیں, اور ہمارا امیون سسٹم وہ فائٹ کرتا رہتا ہے, اور جنگ جیتتا ہے تو ہم صحت مند ہیں, جیسے وہ ویک ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی بیماری ہم پہ غالب آ جاتی ہے. جس طرح باڈی, اب اس کو میں ٹرمز میں لے کے جاؤں گا تھوڑا سا, ہماری فزیکل بینگ, جو فزیکل بینگ ہے وہ بیمار ہوتی ہے, جسم بیمار ہوتا ہے اور بخار چڑھ جاتا ہے, یا ہم پھر لیٹ جاتے ہیں, ہم تھک جاتے ہیں, ہم علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ چیک کرتا ہے, ہماری فزیکل بینگ کو چیک کرتا ہے. اسی طرح ہماری ایک مینٹل بینگ ہے, یہ ٹرم بڑی امپورٹنٹ ہے. جس طرح جسم کی ایک وجود ہے, جو برین ہے وہ وجود کا حصہ ہے, اس کے فنکشن کا نام مائنڈ ہے. تو مینٹل بینگ جو ہے وہ بھی بیمار ہوتی ہے, یعنی ذہن بیمار ہوتا ہے. اور ذہن کی بیماریوں کے کئی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں میں بتا دیتا ہوں. اس میں سے ایک نشانی جو یہ ہے, بڑی سادہ سمجھنے کے لیے, پھر میں سویئرٹی کی طرف جاؤں گا, سویئر بیماریوں میں کیا ہو جاتا ہے. یہ آج کا پروگرام ان کے لیے بڑا ضروری ہے جو ذہنی صحت کو جاننا چاہتے ہیں, ویلنس کو جاننا چاہتے ہیں, اور بالخصوص کم از کم اتنا مشاہدہ آج کے پروگرام کے بعد ان کا وہ ایک شعور, مشاہدہ اور ایکسپوجر اتنا بڑھ جائے گا کہ ارد گرد ذرا دیکھیں کہ کہیں کوئی ایسا کریکٹر آپ کا دوست, بھائی, فیملی ممبر تو نہیں ہے جو اس طرح کے عارضے کا شکار ہے اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. تو بڑی بنیادی جو سائنس ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر پینڈولم کی مثال لی جائے تو وہ دونوں ایکسٹریمز پہ جاتا ہے لیکن واپس آ جاتا ہے. یہ اس کی وہ حالت ہے جو جس طرف اس نے آنا, آخر کا رک کے بھی یہاں آ جاتا ہے. اگر آپ کی کوئی بھی خوشی, غم, کوئی بھی حالت ہے, لیکن ایک خاص حالت میں آپ آ جاتے ہیں اور زیادہ تر رہتے ہیں, اور خدا نہ خواستہ وہ ایک دکھ کی حالت ہے, وہ غم کی حالت ہے, وہ ناخوشی ہے,
اس میں سیٹسفیکشن نہیں ہے اور اکثر وہ رہتی ہے آپ میں, تو آپ ذہنی طور پہ فٹ نہیں ہیں. میں یہ کہوں گا کہ بہت فٹ نہیں ہے. نمبر 1, آپ میں نفرت بہت زیادہ پائی جاتی ہے. یہ نفرت آپ خود کوشش کرتے ہیں ختم کرنے کی لیکن ختم نہیں ہوتی. یہاں بعض اوقات آپ کو شعور نہیں ہوتا اتنی نفرت پائی جاتی ہے. یہ بھی ذہنی صحت کی علامت نہیں ہے. یہ ایک غیر صحت مند ذہن, باعث شدید ہونا اور اس میں ہمارا اسٹرک ہونا, ضدی ہونا, اکھڑ ہونا. اچھا, پھر کچھ لوگوں کی ذہنی صحت اگر خراب ہوتی ہے وہ اوائڈ کرنے لگ پڑتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم باہر آئیں گے, دنیا کو ملیں گے, ہاتھ ملائیں گے, کام پہ جائیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے. لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم ذہنی طور پہ صحت مند نہیں. ایسے لوگ بند رہتے ہیں, گھٹے رہتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ جو ہیں ان کا بالکل, تھوڑے لوگ ہیں ان کا بالکل اس سے الٹ ہوتا ہے. وہ لوگ زیادہ سوشل ہو جاتے ہیں لیکن ان کی زبان پہ کنٹرول نہیں ہوتا, ان کو مینرز نہیں ہوتے, ان کو یہ پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ وہ کہاں پر کیا بیہیو کرنا ہے. پھر ذہنی صحت کا پتہ لگتا ہے کہ شک کتنا ہے. بعض لوگ جو سپوز کرتے ہیں, ان کا مائنڈ سپوز کرتا ہے بیسیکلی, تو جو مائنڈ سپوز کرتا ہے وہ اس پہ یقین لاتے ہیں اور پھر اس کے مطابق بیہیو کرنے لگ پڑتے ہیں. یہ تحقیق کیے بغیر کہ جو ہمارے مائنڈ نے سپوز کیا بریرہ وہ سچ نہیں ہے. بڑی چیزیں واہمہ ہوتی ہیں, وہ واہموں کو پال کے, یہ بھی ایک ذہنی صحت نہ ہونے کی علامت ہے, اچھی صحت نہ ہونے کی علامت ہے. اچھا, پھر اس کے بعد اگر ٹیکنیکل ٹرمز میں کہوں تو پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں, پھر اس کے بعد بیہیویئرس کے پرابلمس ہیں, پھر آپ کی تھاٹس کی کئی بیماریاں ہیں کہ آپ کی سوچ, کوئی ریپیٹیشن میں سوچ آتی ہے. تو یہ کئی طرح کی بیماریاں آ جاتی ہیں. اب دیکھنا پڑتا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایک صحت مند بندے کے ساتھ بھی جراثیم ہے, اس کا امیون سسٹم لڑ ہے, اسی طرح جو کوئی بھی شخص ذہنی طور پہ بیمار ہوتا ہے, ہر کوئی کسی نہ کسی چیلنج کا شکار ضرور ہے. کوئی بھی آزاد نہیں. بالکل, آپ, میں, ہم سب جو سننے والے ہیں کہیں نہ کہیں ذہنی طور پہ ہم تھوڑے سے کمزور ضرور ہیں. کوئی ہمارا انہیلدی بلیو ہو سکتا ہے, کوئی ہماری ہیبٹ انہیلدی ہو سکتی ہے, کوئی بلیو ایسا ہو سکتا ہے جو بیمار ہے. جس طرح آپ کی باڈی میں وائرس ہوتے ہیں اس طرح تھاٹ وائرس ہوتے ہیں. وہ تھاٹ وائرس آپ کی ایفیشنسی کو لو کر دیتے ہیں. کچھ لوگوں کا زندگی کا دیکھنے کا زاویہ اتنا محدود ہوتا ہے کہ وہ ترقی نہیں کر سکتے. کچھ لوگ کام چور ہوتے ہیں, یہ کام چوری خاص حد سے زیادہ ہے تو یہ بیماری کی شکل اختیار کر جاتی ہے. پروکاسٹینیشن ہوتی ہے کئی لوگوں میں, کئی لوگ جرت نہیں ہوتی ان میں, ان کے اندر ول پاور نہیں ہوتی. کئی لوگوں میں اینگر ایشوز ہوتے ہیں, یعنی غصے کا آنا نارمل ہے لیکن غصے کا آنا اور آپ کا ذہنی توازن ختم ہو جانا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگے کہ کسی کو کتنا ڈیمیج ہو گیا, آپ کو کتنا ڈیمیج ہو گیا, یہ ایک علامت ہے کہ بندہ ذہنی طور پہ صحت مند نہیں ہے. یہ کئی نشانیاں میں نے بتا دی. واپس آؤں تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم نے سب سے بڑا ظلم اور ستم یہ کیا. یہ انڈو پاک میں پائے جانے والے متس ہیں, ان متس کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے. مت یہ ہے کہ جو عبادت کرتا ہے وہ ذہنی طور پہ بیمار نہیں ہوگا. اچھا, اس کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں, اس میں کوئی شک نہیں, یہ میں اس جملے کو بڑے دھیان سے سنیے گا کہ ایمان بذات خود شافی ہے, اس میں شفا ہے. بلیور بذات خود صحت مند ہوتا ہے ذہنی طور پہ, اس بلیو سے صحت آتی ہے. لیکن اگر کسی کے اندر بائی جینز کوئی بیماری پائی جاتی ہے, دیکھیں بائی جینز شوگر ہوتی ہے, بائی جینز کسی میں کوئی نیورو پرابلم ہو سکتا ہے, بائی جینز کچھ لوگوں میں ہارٹ اٹیک کا رجحان پایا جاتا ہے, بائی جینز بعض لوگوں میں ہائپر ٹینشن پائی جاتی ہے, یعنی کہ بڑے بوڑھوں میں تھی تو وہ جینز میں چلتی آ رہی ہے. جس طرح ہماری فزیکل بینگ اور باڈی کی بیماریاں ٹریول کرتی ہیں جینز سے ایک نسل سے دوسری نسل, بالکل اسی طرح بریرہ ہماری ذہنی بیماریاں بھی ایک نسل سے دوسری نسل ٹریول کرتی ہیں. اور یہ سائنٹیفکلی پروون ہے 100% کہ اگر آپ کے خاندان میں کسی کے ساتھ کوئی ذہنی بیماری تھی تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ اگلی نسل کے اندر یہ بیماری کے طور پہ ٹریول ہوگی. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ بیماری اس کو سمجھنا. اچھا, جہاں پہ قاسم صاحب آپ بات کر رہے تھے علاج کی, وہاں میرا خیال ہے ایک یہ چیز کلیئر کرنا, ایکسپلین کرنا سوسائٹی کو بڑا ضروری ہے. بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا, جن کو نہیں پتہ, کہ سائیکیاٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ میں بھی فرق ہے. سائیکیاٹرسٹ ایک ایسا ڈاکٹر ہے MBBS کے بعد جو کہ ایک اپنی اسپیشلائزیشن سائیکیٹری میں کرتا ہے اور وہ آپ کو میڈیسن پرسکرائب کر سکتا ہے, یعنی کہ ادویات دے سکتا ہے. سائیکالوجسٹ آپ کو ادویات نہیں دیتا ہے, وہ آپ کے ساتھ کاؤنسلنگ سیشنز کرتا ہے, بات چیت کے ذریعے, کمیونیکیشن کے ذریعے آپ کی پرابلم کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے. سو یہ دو اس میں جو ہے نا, ایک تو لوگوں کو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور دوسری بات, جہاں آپ نے بات شروع کی ہے, مزید اس پہ بات آپ کریں گے,
مذہب کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا ذہنی بیماریوں کو. جس طرح کینسر قاسم صاحب میرا خیال ہے مذہب دیکھ نہیں پوچھتا, کوئی بیماری مذہب نہیں پوچھتی. اسی طرح ڈپریشن بھی یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں یا کس مذہب سے آپ کا تعلق ہے. سو ڈپریشن اٹ سیلف از اے ڈیزیز. اس کو صرف مذہب کے ساتھ اکثر ہوتا ہے نا قائم صاحب کہ کچھ بچے ینگسٹرز میں, یوتھ میں, ٹین ایجرز میں انزائٹی ڈپریشن ہوتا ہے تو بڑے بڑے آرام سے ان کو ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ نماز پڑھی ہے. جب نماز ہی نہیں پڑھتے تو پھر ظاہری بات ہے تمہاری. تو یہ اس وجہ سے میں یہ باتیں کر رہی ہوں کہ یہ باتیں روزانہ بچے سنتے ہیں. تو آپ کوشش کیجئے کہ یہ نماز اور یہ تو آپ کو دیکھ کے بچوں نے سیکھنا ہے سارا, لیکن ان باتوں کو مینٹلی ایڈریس کرنا ینگسٹرز میں, یوتھ میں, ٹین ایجرز میں, بچوں میں بہت زیادہ ضروری ہے. کنسیڈر اٹ اے ڈیزیز. اب ہم واپس اس طرف آتے ہیں کہ جن لوگوں کا تعلق مذہبی گھرانوں سے ہو یا واقعی وہ واقعتاً مذہب کے قریب ہی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ڈپریس ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں, یہاں پر بڑی امپورٹنٹ بات, اگر عاصم جمیل صاحب کے کیس کے حوالے سے بات کریں, ہم تھوڑا سا ریلیٹ کریں, تازہ واقعہ ہے تو لوگوں کو اس حوالے سے بہت کچھ جاننا ہے. سب سے پہلا جو آتا ہے بیان, یہ پتہ لگتا ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے آفیشیل ٹیوٹر سے پتہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ یہ سانحہ ہو چکا ہے. اس کے کچھ دیر کے بعد, کچھ ٹائم جب گزر جاتا ہے تو ان کے صاحبزادے جو کہ میرے بہت قریب ہیں, میرے بھائیوں کی طرح دوست بھی ہیں, یوسف بھائی, ان کا ویڈیو بیان آتا ہے اور وہ 2 منٹس کا ہوتا ہے, صرف 2 منٹس کا بیان ہوتا ہے. وہ 2 منٹ کے بیان کو, بلکہ میں چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں تو اس کو بھی چلا دیتے ہیں تاکہ ہماری آڈینس کو پتہ لگ جائے. میں انتہائی بوجھل دل سے, انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی, جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانحہ ہے. لیکن اس تکلیف کی حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نگیٹو خبریں, مختلف خبریں, غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں. میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو, ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے. لیکن اس کے باوجود بھی ان کو یہ فاقہ نہ ہوا اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جا رہی ہے, کوئی دشمنی تھی, کسی نے حملہ کیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اللہ کی تقدیر تھی اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا, آپ نے بیان سن لیا تو آپ کو اس بیان سے اندازہ ہو گیا ہوگا وہ کس کرب کی حالت میں, کس دکھ کی حالت میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کا بھائی, وہ شروع سے ان کے ساتھ چیلنج تھا. عاصم بھائی کے ساتھ یہ شروع سے چیلنج تھا. میں آپ کو کل بھی بتا چکا ہوں کہ میری عاصم صاحب سے جب ملاقات ہوئی, اور اس کے کئی لوگ گواہ ہیں کہ عاصم صاحب ان کو جو ذمہ داری ملی ہوئی تو بزنس کر رہے تھے, اور ان کا جو بزنس تھا وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جو سارے ٹولز ہوتے ہیں اور جو مشینریز ہوتی ہیں ان کو ڈیل کرنے کے ساتھ تھا. اور میں نے کل بھی اس کی نشاندہی کی کہ دیکھیں ان کی جو خوبیاں تھیں, کل مولانا صاحب نے میری ویڈیو پہلے آئی ہے اور ان کے جنازے پہ جو مولانا صاحب کا بیان ہے اس میں بھی مولانا نے وہ بات جو میری آبزرویشن تھی وہ بیان کی. وہ کیا تھی کہ انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا بہت ذہین تھا, اور کل یہ میں نے بھی کہا کہ میری ایک ملاقات ہے اور میں نے عاصم جمیل صاحب میں انتہا کی ذہانت دیکھی اور خوف خدا دیکھا, احساس دیکھا دوسروں کا کرنا. اور اسی بات کو مولانا صاحب نے بھی کل ایڈریس کیا کہ اتنی خدا خوفی تھی کہ راہ جاتے ہوئے وہ گاڑی پہ اگر کوئی رستے میں کوئی نیم پاگل مل گیا ہے, کوئی ذہنی طور پہ جو صحت مند نہیں ہے, کوئی سائیں مل گیا ہے, اس کو بھی گاڑی میں بٹھا لیتے تھے. تو ادروائز کوئی اپنی صاف ستھری گاڑی میں گندے کپڑے والوں کو نہیں بٹھاتا. تو ایک خدا خوفی ان میں اتنی زیادہ تھی. اب یہ یاد رکھیے کہ کسی کے اندر ایمپتھی کا ہونا, مورل گراؤنڈز کا ہونا, اور اس کے ساتھ اس کا ذہین ہونا اپنی جگہ پہ. ذہنی صحت ایک پراپر ایشو ہے, اور اس کا تعلق آپ کے آئی کیو کے ساتھ, میں ایک لمبی لسٹ آپ کو بیان کر سکتا ہوں, آپ کی ذہانت کے ساتھ, آپ کی ڈگریوں کے ساتھ,
آپ کے اسٹیٹس کے ساتھ, آپ کے مشہور ہونے کے ساتھ, آپ کے پاورفل ہونے کے ساتھ, آپ کے پیسے کے ساتھ, آپ کی ویلتھ کے ساتھ, آپ بھی فلانے خاندان سے ہیں جی, اسٹیٹس آپ کا عام طور پہ یہ ہوتا ہے, یا سوشل پہچان آپ کی یہ ہے, آپ کے پاس ویلتھ بڑی ہے, پاورز بڑی ہیں, کنیکشنز بڑے ہیں, ایکسپوئر بڑا ہے, دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے ہیں, اور آپ طاقتور ترین انسان ہیں, یہ ذہن میں رکھیے, پھر بھی ذہنی طور پہ بیمار آپ ہو سکتے ہیں. بالکل, اور ایسی ایگزامپلز موجود بڑی مثالیں ہیں. میں آپ کو مطلب ہسٹری کی بڑی بڑی مثالوں میں سے ماضی قریب میں سے دوں. دنیا کا سب سے بیسٹ جو باکسر ہے مائک ٹائسن ہے, ڈپریشن کا شکار ہو گیا. سشانت سنگھ کا واقعہ, اتنا بڑا ایکٹر, اتنا بڑا ایک سیلیبریٹی ہیرو کیا کرتا ہے. پاکستان میں آپ کو کتنے سول سرونٹس کے واقعات ملیں گے, مطلب ان پہ میں کئی دفعہ انڈائریکٹ بات کر چکا ہوں کہ اتنی کامیابی ہیں, سی ایس ایس کرنے کے بعد, ڈپٹی کمشنر بننے کے بعد, جج بننے کے بعد, بیوروکریٹ بننے کے بعد, ایس ایس پی کے رینک تک پہنچنے کے بعد بھی خود کو ختم کرنے کے واقعات ملتے ہیں. اور یہ سب کے سب واقعات میں آپ کو بتاؤں, صرف لا علمی ہوتی ہے, لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا تو وہ ان کو گلٹی قرار دے رہے ہوتے ہیں. خدا کے بندوں, وہ ذہنی طور پہ مریض ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی چیلنج ہوتا ہے, ان کو بیماری ہوتی ہے, ماضی میں چاہتے ہیں. نیوٹن ڈپریشن کا مریض رہا, بڑے کم لوگوں کو یہ پتا ہے کہ نیوٹن کی اگر آٹو بایوگرافیز چیزیں پڑھیں جو کچھ اویلیبل ہے آپ کو پتہ لگتا ہے. دنیا کے بڑے بڑے شاعر, بڑے بڑے ادیب, بڑے بڑے لوگ, میں مطلب بتاؤں کہ یہ اچھا صوفیزم میں بس تو کشاد باقاعدہ طور پہ ٹرم ہے, سہو سکر ایک ٹرم ہے, یعنی آپ کے کھلا ہونا, یعنی فلو کی حالت, اور ایک گھٹن کی حالت جس میں آپ کو اس کو ٹیکنیکل ٹرمز میں قبض کہتے ہیں, یعنی صوفیزم میں اس کو قبض کہتے ہیں, اور اس میں آپ کی کریشن رک جاتی ہے. آپ کسی ایک شل میں چلے جاتے ہیں, آپ ایک ٹنل کی سوچ میں چلے جاتے ہیں. اور یہ زندگی میں ہم میں سے کوئی آزاد نہیں ہے, آپ میں ہم سب کبھی نہ کبھی ہماری ایک ایسی لین پیچ آتا ہے لائف میں جس میں ہم کسی نہ کسی شکل کا ڈپریشن فیس کرتے ہیں. اچھا, ایک جو نارمل تھوڑی بہت پریشانی ہے وہ نماز سے کوئی شک نہیں ہے, صلاح سے, نماز سے, اللہ کی طرف رجوع کرنے سے اسے آپ بہتر کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ نماز معاون ہو سکتی ہے, سپورٹ کر سکتی ہے, تسبیح سپورٹ کر سکتی ہے, عبادت آپ کی سپورٹ کر سکتی ہے. لیکن میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈپریشن میں انتہائی کارگر جو تسبیح ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کے نروز مضبوط ہوتے ہیں, آپ کے جو ایسے نیگیٹو خیالات ہیں وہ جھٹکے جاتے ہیں. اچھا, ایسی ڈائٹس ہیں, یعنی سنت اور سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے, اور آج کے جو اچھے ڈائٹ کو جاننے والے ہیں وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ ایسی ڈائٹس ہیں جو آپ کو ڈپریشن سے, پریشانی سے بچاتی ہیں. لائک جو کا دلیا, ٹھیک ہے جی, یعنی اب یہ دیکھیں کہ آپ کو دین سے دو چیزیں میں نے بتائی ہیں, ایک لا حول ولا قوت الا باللہ, اور دوسرا جو کا دلیا. اگر آپ جو کا دلیا کھاتے ہیں آپ کا غم کم ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لاہور کثرت کا مطلب ہے 300 دفعہ, یہ گاہے بگاہے میرے پاس کوئی پریشانی لے کر آتا ہے تو میں اس کو تسبیح لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھ لیں, علی العظیم نہیں پڑھنا, لا حول ولا قوت الا باللہ. اب آگے چلیں, اگر بیماری ہے تو کوئی بھی قابل سے قابل شخص یہ نہیں کہے گا علاج نہ کروائیں. میں جتنے استادوں کو جانتا ہوں جو تسبیح دیتے ہیں, میں اگر کہہ لیجئے نام میں کوٹ بھی کر دیتا ہوں, وہ سرفراز شاہ صاحب ہوں, وہ ہمارے عرفان الحق صاحب ہوں, پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب ہوں, بڑے بڑے نام جو تسبیح دیتے ہیں, میں نے دیکھا کہ اگر ان کے پاس بھی کوئی ایسا مریض گیا ہے جو پراپر میڈیسن لے رہا ہے اور مریض ہے, یعنی اس لیول پہ چلا گیا جہاں پراپر وہ ڈپریشن کا مریض ہے اور علاج کروا رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں میڈیسن نہ چھوڑو. وہ یہ نہیں کہتے میڈیسن چھوڑو اور یہ تسبیح شروع کر دو, وہ کہتے ہیں میڈیسن آپ ڈاکٹر سے پوچھ کے چلتے جاؤ اور یہ ساتھ تسبیح پڑھتے رہو, اللہ کرم کر دے گا انشاءاللہ. ایک سیلف بلیف پیدا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ بندہ اس سے نکل آتا ہے. میں یہ بھی کہتا ہوں اس طرح کی بیماری ہیں جب اگر سیویئر ہو جاتی ہیں, ڈپریشن ٹائپ, تو سننے والے یہ جان لیں آپ کو ہر طرح کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. آپ کی فزیکل سیلف کو, مثلا میں تو وہاں سے شروع کرتا ہوں, دکھ رہا ہے تو باڈی دکھ رہی ہے, آپ کو ایکسرسائز کرنی چاہیے, آپ کو ہیلدی لائف سٹائل اپنانا چاہیے, آپ کا واٹر انٹیک اچھا ہونا چاہیے, آپ کو کسی قابل اچھے نیوٹریشن سے جا کے ڈائٹ پلان لکھوانا چاہیے, آپ کو جوسز پینے چاہیے, آپ کو سن لائٹ کو دیکھنا چاہیے, سورج نکلنے کا منظر دیکھنا چاہیے. یہ لائف سٹائل کی تبدیلی ہے. آپ اب آ جائیں نیکسٹ لیول پہ, مینٹل, آپ کو مینٹل میں اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے. یہ سارے یہ سپورٹ کے لیے تو ٹھیک ہیں, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا علاج نہیں کروانا چاہیے. آگے چلیں, آپ کو سوئمنگ کرنی چاہیے, آپ کو جم کرنا چاہیے, آپ کو اچھی کمپنی اختیار کرنی چاہیے. یہ سارے ویلنس کے لیے سپورٹیو مٹیریلز ہیں. اچھا لٹریچر, اچھا میوزک, کچھ عبادت, سب چیزیں آپ کو سپورٹ کریں گی
ویلنس کے لیے, مینٹل ویلنس کے لیے. لیکن اگر آپ بیمار ہیں تو بریرہ میڈیسن اپنی جگہ پہ اہم ہے. اور میں آج کیٹاگرائز, آپ نے بڑا اچھا کیا, بیان کر دیا, میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. اس کی جو ٹریٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ 3 حصوں میں ہیں, 4 میں بلکہ کر لیتے ہیں ہم. ان کو 4 میں اس لیے کر لیتے ہیں اور سمجھانا آسان ہو جائے گا. پہلی تو وہ یقینی ٹاپ پہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ سائکیٹرسٹ ہے. اور سائکیٹرسٹ وہ ہے جس نے MBBS کیا ہے, جس کی اسپیشلائزیشن سائکیٹری کی ہے. وہ میڈیسن دے سکتا ہے, ہر بندہ دوائی نہیں دے سکتا. نمبر 2, دوسری بات جو آ جاتی ہے, میں بلکہ اس میں بھی آپ کو ایک بڑی اہم بات بتا دوں کہ اگر آپ کسی اچھے سائکیٹرسٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں تو کوشش کریں اس کا کم از کم 10 سال کا ایکسپیرینس ہو. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اب وہ 10 سال سے کم والے میرے سے اعتراض نہ کریں, وہ اپنی جگہ پہ وہ کسی سینئر پروفیسر کے ساتھ اٹیچ ہوں گے. منیمم 10 ایئر کا ایکسپیرینس اس کے پاس ضرور ہو. اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ اس کا ایکسپوئر بھی ہو, یہ نہ اس کے پاس کلائنٹیج ہی کوئی نہ ہو. جس کے پاس کلائنٹیج نہیں ہے, تو کئی دفعہ ایسے ہوا کہ میرے پاس کوئی سیکنڈ اوپینین کے لیے آیا اور میں نے کسی سائکیٹرسٹ کے پاس بھیجا ہے تو 8 گولیاں لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, اور میں نے بھیجا ہے تو اس نے کہا صرف 2 گولیوں کی ضرورت تھی, باقی ضرورت ہی نہیں تھی. اچھا, اب آ جاتے ہیں سائکیٹرسٹ کے بعد طریقہ علاج کو بعد میں ڈسکس کرتا ہوں. سائیکالوجسٹ کی طرف, سائیکالوجسٹ وہ ہے جس کی MSc سائیکالوجی ہے, اور آج کیونکہ پھر نالج ڈگریز جو ہیں وہ بہت بڑھ چکی ہیں, MPhil کیا ہوا ہے اس نے, PhD کی ہوئی. زیادہ تر ویسے جو مارکیٹ میں اویلیبل اس وقت اویلیبل کلاسیکل ہمارے پرانے استاد جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ MSc سائیکالوجی ہیں. ایک ادھے میرے استاد تو MA سائیکالوجی ہیں, وہ 60s میں ان کا MA ہے. اور اب کیونکہ جو ینگ لاٹ ساری بچوں کی آ رہی ہے, ہماری بہنوں کی اور بھائیوں کی, وہ MPhil ہیں زیادہ تر, جو میں مارکیٹ کی بات کروں. پھر کہوں گا اس کے پاس جائیں جس کا منیمم 10 ایئر کا ایکسپیرینس ہے. تیسری کیٹیگری میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جو کاؤنسلرز ہیں, جو کوچ ہیں. یہ کاؤنسلر کوچ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ڈائریکٹ علاج نہیں ہے, سپورٹیو چیزیں ہیں. اس کی مثال ایسے لے لیجئے کہ اگر کسی کو بیماری ہے تو ایک ہے, فرض کرتے ہیں اس کو اس ترتیب سے لیتے ہیں, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور سرجری ہوئی, وہ سرجن نے کی, اس کے بعد اس کو ڈاکٹر نے اینٹی بایوٹکس لکھ کے دے دی, یہ دوسری کیٹیگری تھی. اسی میں گئے, اس نے کسی نے ساتھ کہا جی فزیو تھراپی بھی کروانی ہے, اور ایک نیوٹریشنسٹ نے آ کے کہا کیونکہ بلڈ بڑا نکلا ہے تو آپ وٹامن بھی لیں اور آئرن بھی لیں. تو وہ جو ایک کاؤنسلر ہے, کوچ ہے, وہ سپورٹیو مٹیریل دے گا, وہ سپلیمنٹ کرے گا کہ لائف سٹائل میں یہ تبدیلیاں کریں, یہ موٹیویشن کے لیے اچھا ہے. ایک اور کیٹیگری جو میں نے کہی وہ اسپرچل لوگوں کی ہے, اس میں قابل لوگ بہت ہی کم ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ 100 کو جانتے ہیں تو اس میں سے 99 جو ہیں وہ فراڈ ہیں, 99 فراڈ ہیں. کل میں ایک صاحب نے میرے سے نمبر لیا کسی کا بریرہ, اور UK بیسڈ ایک اسپرچل کسی شخص کا, اور وہ جنہوں نے نمبر لیا انہوں نے مجھے کل میں چند دن پہلے نمبر لیا تھا تو کل کال کی اور کہا کہ سر میں کمپلین نہیں کر رہا, لیکن آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا آئندہ کسی کو یہ صاحب ریکمینڈ نہ کیجیے گا. تو میں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے جو مجھے واقعہ بتایا, میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جاتا, یقین کیجیے اتنا ایول کریکٹر ان کا میرے سامنے آیا, میں حیران ہو گیا کہ میں بھی نہیں جان سکا کہ یہ بندہ اتنا ایول ہے, اس کے اندر اتنا بڑا شیطان چھپا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ سر دیکھیں اس کے اندر کوئی خوف خدا ہی نہیں ہے, یہ تو یہ نہیں کہ اس کے اندر کوئی خوف خدا, کوئی انسانیت نام کی چیز نہیں. تو اسپرچل ہیلرز آپ کو بڑے تھوڑے ملیں گے, یہ 100 میں سے ایک ہے. اور اس میں پھر جو ہوتا ہے نا, ہمارے ہاں ویسے جو علاج ہو رہے ہیں مارکیٹ میں اویلیبل کیا ہے وہ الٹ ہے. سب سے پہلے اچھا جی ڈپریشن ہو گیا, اینو دم کرا دو, وہ جاتے اسپرچل ہیلنگ, سب سے زیادہ اویلیبل اسپرچل. اور جسٹیفیکیشن بریرہ اتنی خوفناک دی جاتی ہے. جسٹیفیکیشن کیا ہوتی ہے؟ وہ کون سے پیسے لیتے ہیں سر؟ ایگو سیٹسفیکشن پیسوں سے زیادہ بڑی ہوتی ہے. جب لائن لگی ہوتی ہے نا, اور اتنی دنیا جو ہے نا وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے, اور سفارشیں آ رہی ہوتی ہیں, اور آپ کے پی اے اور مینیجر کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی پیر صاحب سے میری ملاقات کروا دیں, یقین کیجئے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ پیر صاحب کی ایگو جو ہے وہ K2 سے کم از کم 1.25 انچ اوپر جا چکی ہوتی ہے. تو وہ پیسے نہیں لے رہے ہوتے, لیکن اس سے جو ان کے اندر ایگو کو مساج ہو رہا ہوتا ہے اور ان کے نفس کو جو تقویت مل رہی ہوتی ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس میں بڑے کم لوگ ایسے ہیں جو واقعی اللہ کے لیے بے لوث ہو کے کام کر رہے ہیں, باقی سب کے سب معافی کے ساتھ. عقیدت میں ویسے ہی بندہ اندھا ہوا ہوتا ہے, اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا. تو وہ اچھا یہ بھی لوگ آ کے کہتے ہیں, میری اس طرح کی بات سن کے نہیں جی میں گیا اور دم کرایا تھوڑی دیر کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے تو ٹھیک ہو سکتے ہیں, لیکن وہ علاج نہیں ہوگا. یہ ایسی ہے کہ آپ کافی دن سے چلے نہیں, اور کسی نے گھر آ کے, ماموں نے, چاچو نے, انکل نے آ کے کہا چلو بریرہ اٹھو, یا مجھے کہا قاسم علی شاہ اٹھو, کیا ہو گیا, مسئلہ ہے کوئی, اللہ کا نام لے کے شروع, اس ٹائم تو موٹیویٹ ہو گئے, لیکن بیماری اپنی جگہ پہ موجود ہے. اچھا اب اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, ایک اور بڑا ہی امپورٹنٹ اینگل ہے وین وی ٹاک اباؤٹ مینٹل ہیلتھ, وچ از سیلف لو اینڈ سیلف کیئر.
اچھا، سب سے امپورٹنٹ چیز ایک آپ نے بچپن سے ہم ایک وہ کوٹیشن سن رہے ہیں کہ یو کانٹ پور فرام این ایمپٹی کپ. اگر آپ خود خالی ہیں اندر سے، آپ کا ذہن، آپ کا دل، آپ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے کسی کی بھی زندگی میں، تو سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے آپ کی اپنے آپ سے محبت. اب جب اس کو خود غرضی کے ایلیمنٹ میں بھی لیا جاتا ہے اکثر لوگ کہ یہ شخص تو بس اپنے آپ میں رہتا ہے، اپنی کیئر کرتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اور اکثر پھر یہ گلٹ بھی دلوانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی آپ اگر سیلف لو کا زیادہ شکار ہیں تو آپ بہت غلط. تو سیلف لو کو عموماً جو ہے وہ خود غرضی کی ایک کیٹیگری کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں، جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں سیلف لو، اپنا خیال رکھنا سب سے زیادہ ضرورت ہے. اگر آپ ان لوگوں کی زندگی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے اسپاؤز، آپ کی فیملی، آپ کے پیرنٹس، تو یہ سیلف لو کا ایلیمنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ. جب ڈپریشن انسان کو ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کے آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ شخص ڈپریشن میں. وہ اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اچھا تیار ہوا ہوتا ہے، اس کی صحت ٹھیک ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو جسٹ فرسٹ لک میں دیکھتے ساتھ ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص ڈپریشن کا شکار ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات کا خیال نہیں رکھ رہا، اس کو بالکل اپنے آپ سے محبت نہیں ہے. سو یہ دو کیٹیگریز ایکسٹریم صورتحال میں ہیں. لیکن جیسے قاسم صاحب ویل بینگ کی بات کر رہے تھے، اس میں ویل بینگ میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے سیلف لو، سیلف کیئر، جس میں کہ آپ یہ خیال رکھیں کہ آپ کپڑے کیسے پہن رہے ہیں، آپ دیکھ کیسے رہے ہیں، آپ ورک آؤٹ کر رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، جم جا رہے ہیں، کھانا کیا کھا رہے ہیں. اکثر ڈپریشن میں ایسا بھی ہوتا ہے نا قاسم صاحب کہ لوگ ایک بے تحاشا کھانے کی طرف چلے جاتے ہیں یا بالکل انوریکسیا کی طرف چلے جاتے ہیں جس میں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسی بہت سی مثالیں جو ہے وہ دنیا میں موجود ہیں جو لوگ ان تمام واقعات کا شکار ہوئے ہیں. تو سیلف لو کی طرف جاتے ہیں کہ ڈپریشن سے لڑنے کے لیے سیلف لو کس طرح انیشیٹ کیا جا سکتا ہے، ایسے شخص کو کیسے ہم موٹیویٹ کیسے کریں کہ یو ہیو ٹو لو یور سیلف. اچھا دیکھیں، پہلے اگین اتنا بڑا موضوع ہے بریرہ کہ اس پہ تو کتنے دن کی کانفرنسز ہو سکتی ہیں، کتنی میں نے کتابیں پڑھی ہوں گی، اور میں تو اب تھوڑی دیر میں جب گفتگو ختم بھی ہوگی تو میں آپ کو پہلے بتا دوں ہم ادھورا چھوڑ کے جائیں گے. یہ ایک ایسا موضوع ہے کیونکہ آئندہ دنوں میں کئی ایسی میری ٹاکس بریرہ کے ساتھ آ رہی ہیں تو اس میں ہم اس کو پھر کور بھی کریں گے. لیکن سیلف لو اور سیلفشنس کو پہلے سمجھیے گا. لوگ کہتے ہیں اس کے درمیان میں باریک سی لائن ہے، میں کہتا ہوں نہیں، بہت موٹی لائن ہے. یہ بڑا، اس کو کبھی بھی آپ مکس نہیں کر سکتے، بڑا کلیئر سمجھا جا سکتا ہے. سیلف لو کا مطلب ہے کہ آپ کی خود سے اس لیے محبت ہے کہ آپ امپورٹنٹ ہیں اپنی لائف کی سٹوری میں جس میں سب لوگ موجود ہیں. اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے پائلٹ ایک جہاز اڑا رہا ہے اور اس کو کھانسی آئے وہ روکے، اس کو واش روم جانا ہے کوئی جانے نہ دے، اس کو بھوک لگی ہے کوئی کھانے نہ دے، اس کے سر میں درد ہے اس کو پیناڈول کوئی نہ دے، اور اس کو کہہ لیجئے کہ تھوڑی سی بریک چاہیے اور وہ کو پائلٹ پہ چھوڑ رہا ہے تو کو پائلٹ کے نہیں، یہ کیا بات ہوئی. بالکل اس کا جو سیلف لو ہے وہ سیلف کیئر ہے، یا اپنے آپ کو ایسا ٹریٹ کرنا ہے تاکہ وہ اپنے سفر پہ گامزن رہ سکے. اچھا، سیلفشنس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے، اچھا یعنی اس میں آپ موٹیو آپ ہیں سیلف لو میں، لیکن کسی کا گلا نہیں کاٹ رہے آپ، کسی کا نقصان نہیں کر رہے، کسی کی ٹانگ نہیں کھینچ رہے. سیلفشنس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی گول اچیو کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے ہے، اور اس میں آپ دوسرے کا نقصان کر رہے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا گلا کاٹے بغیر میں نے آگے نہیں نکلنا، یہ سارے پیچھے جائیں گے تو میں آگے نکلوں گا، یعنی کسی کا ڈیمیج اس میں آ رہا ہے. تو سیلفشنس ریلیجن منع کرتا ہے، دنیا کی ساری اخلاقیات کی کتابیں بھی منع کرتی ہیں، مورلی بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن سیلف لو از اے سائن دیٹ آپ مینٹلی ہیلدی ہیں. دو باتیں بڑی امپورٹنٹ، اب یہ دونوں میری ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، عابد اس کو پھر وہ اس میں لگا دے گا لنک کی شکل میں. ایک جو ویڈیو ہے وہ ہے خود کو معاف کرنا چاہیے، یہ بڑی وائرل ہوئی تھی، ہمیں خود کو بھی معاف کرنا چاہیے. یہ سیلف لو کا بہت بڑا سائن ہے. کچھ لوگوں کے اندر گلٹ رہتا ہے، اللہ تو معاف کر دیتا ہے، وہ خود کو ہی معاف نہیں کر رہے ہوتے. اور خود کو معاف کرنے کا مطلب ہے کہ مٹی ڈال کے آگے نکلے نا، لائف آگے پڑی ہوئی ہے، ہمیں بڑا کچھ جو ہے وہ چھوڑ کے آگے نکلنا ہوتا ہے. اور دوسری ویڈیو جو تھی وہ ہمارے باری صاحب کے حوالے سے ایک ویڈیو تھی، وہ بھی لاکھوں لوگوں نے سنی. وہ تھا کہ اپنا خیال خود ہی رکھنا پڑتا ہے. اور یہ بریرہ اگر ہماری زندگی میں ہم سب جو دکھ رہے ہیں آپ کو، یقین کیجئے کہ اگر اپنا خیال خود رکھنے کی عادت ہم میں نہ ہو تو ہم آپ کو اسکرین پہ نظر نہ آئے. بالکل یہ وہ منیمم ہے ہمارا سیلف لو جس کی وجہ سے ہم، بلکہ میں تو آپ کو میرے تو کیونکہ میرے کرائسس بھی سب کو پتہ ہے اور میرے چیلنجز بھی، کیا کچھ ہم زندگی میں فیس کرتے ہیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اس میں آپ کا سیلف لو، پازیٹیو سیلف لو آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے.
ادروائز اچھا اب آپ زندگی کی اگر مثال لیں ازدواجی رشتوں میں تو جہاز اڑ رہا ہے اور پیچھے والی سواریاں بچے ہیں اور 2 پائلٹس ہیں, ایک مین پائلٹ ہے ایک اس کا سپورٹو پائلٹ ہے. آپ نے خوفناک صورتحال بتا دی جہاز میں. یہ سمجھانا بڑا آسان ہے نا, مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں میں لائف کو سمجھانے کے لیے لائن ڈرا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں آسان ہے سمجھانا. بیہیویئرز ایٹیٹیوڈ کو سمجھانے کے لیے میں آئس برگ بناتا ہوں, اور ازدواجی زندگی کو سمجھانے کے لیے میں جہاز کی مثال دیتا ہوں. اس کی نہیں وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خدا نہ خواستہ طیارہ گرتا ہے تو صرف پائلٹ نہیں گرتا, جی سواریاں بھی گر جاتی ہیں, وہ کرش کر جاتا ہے. تو اگر فرض کیجئے کہ آپ کی ازدواجی زندگی میں جو مین پائلٹ ہے وہ بے ہوش ہو گیا, فرض کرتے ہیں, تو جو کو پائلٹ ہے اس کو رول پلے کرنا پڑے گا ماسٹر پائلٹ کا. بالکل ٹھیک ہے جی. اور اگر فرض کریں کہ دونوں پائلٹ لڑ پڑے ہیں, موویز میں ایسے سین ہوتے ہیں کہ دونوں پائلٹ کی لڑائی ہو گئی ہے اور دونوں پائلٹ گتھم گتھا ہو گئے ہیں, تو جو پیچھے سواریاں بیٹھی ہیں یعنی بچے وہ ڈیمیج ہو جائیں گے. تو آپ کا سیلف لو دراصل اپنا اس کو اور زیادہ پھر آپ کہیں گے جہاز کی مثال دی, آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں جب ٹریول کرتے ہیں تو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور کہ اگر فلائٹ میں آکسیجن کم ہوئی تو ماسک آکسیجن کے نیچے گر جائیں گے, تو ساتھ کہا جاتا ہے آپ نے پہلے خود کو لگانا ہے اور پھر کسی کو لگانا ہے. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں, اب آپ کہتے ہیں نہیں جی میرا بچہ مجھے بڑا پیارا ہے میں پہلے ماسک اس کو لگاؤں گا, ایسا ممکن ہے وہ ماسک لگا رہے ہیں اور بے ہوش ہو جائے. تو آپ کا بچنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ بچیں گے تو باقیوں کو بچا سکیں گے. اور میں آپ سب سے گزارش کروں اگر آپ کی ریت ہے, ریت مین کہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے, تو خدا را اپنی کیئر کیجیے. آپ پہ دنیا کا کوئی ایک بندہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے نا, آپ کو سیلف لو کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ بچیں گے تو وہ بچے گا, وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور اگر آپ پہ کوئی ڈیپینڈنٹ نہیں تو خود آپ بھی تو ڈیپینڈنٹ ہے نا اپنے آپ پہ, تو اپنی کیئر اور اپنے آپ سے لو کیجیے. سو یہ ایک سیلف لو کا. اور میں پھر آپ کو بتا دوں ہمارا پروگرام ڈپریشن کی پیور علاج کی طرف نہیں بات کر رہا, ہم چاہتے ہیں کہ ڈپریشن کی طرف جائیں نا. بڑھ کیوں رہا ہے سوسائٹی میں, دیکھیں اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. یہ بریرہ مجھے ایسے لگ رہا ہے ہم پرانا FM 100 کا رہے ہیں, کیونکہ ایک دفعہ ہم نے یہ ڈسکس کیا ہوا ہے, کچھ ٹاپکس ڈسکس کیے ہوئے ہیں. بلکہ ایک مجھے یاد آ رہا ہے کچھ دن پہلے ہم جو گریٹیٹیوڈ کی بات کر رہے تھے نا, تو وہ بڑا لنکڈ ہے اس کے ساتھ. زندگی میں آپ جب گریٹیٹیوڈ ہوتا ہے آپ کے اندر اظہار تشکر, کنٹینٹمنٹ, ایک سکون ہوتا ہے نا, اطمینان, وہ بھی ٹاک میرے خیال ہے یقیناً لوگ سنیں گے, تو اس سے بھی ڈپریشن بڑی حد تک جو ہے وہ کیور ہونے میں اس کو مدد 100% ایسا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئندہ دنوں میں ایک پوری سیریز میری اور بریرہ کی آ رہی ہے, ہم نے دوبارہ سے پوڈ کاسٹ شروع کیے ہیں, لیکن یہ ایک ایمرجنسی پوڈ کاسٹ تھا کیونکہ کل واقعہ ہوا اور بہت سے سوال ایسے تھے جن کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری تھا. اچھا اب ایک چیز کو ہم مزید ڈسکس کر لیتے ہیں ختم کرنے سے پہلے, کہ آپ اگر ذہنی طور پہ خود ڈسٹرب ہیں تو شرم محسوس نہ کریں علاج کرواتے ہوئے. خدا کے لیے اس میں ایگو اور ہم پہ یہ پریشر کہ دنیا کیا کہے گی, جی یہ اتنا زیادہ ہوتا ہے. بعض لوگوں کی ایگو اتنی ہائی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو ہو ہی نہیں سکتا. مریض کو کنونس کرنا بہت مشکل ہے کہ وہ علاج کی طرف جائے. ملٹیپل فیکٹرز ہیں نا, اس کی بھی کنڈیشننگ ہوئی ہے. اس کو ایک تو لگتا ہے کہ لوگوں کو پتہ لگا اتنا پڑھا لکھا بندہ, اس فیملی کا بندہ وہ اس مسئلے کا شکار ہے. میں سمجھتا ہوں اصل بہادر وہ ہے جو علاج کی طرف چلا جائے. یہ بہادری ہے کہ جو ڈپریشن کو فیس کر کے اس سے نکلا ہوتا ہے, میں نے اس کو زیادہ مضبوط دیکھا. آپ کی جتنی کئی ٹاپ ایکٹرس ہیں, ٹاپ آپ کے فلمی ستارے, وہ اپنی کہانیوں میں نہیں بتاتے کہ آپ جب بتا رہے ہوتے ٹی وی پہ بیٹھ کے انٹرویو دیتے ہوئے کہ ہم نے ڈپریشن فیس کیا اور پھر اس سے باہر نکلے. میں سمجھتا ہوں یہ بہادر لوگ ہیں جنہوں نے فیس کیا اور لڑ کے آخر کار باہر نکل آئے. اور ایک تو کبھی شرم محسوس نہ کریں. نمبر 2, اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص ہے تو اس کو آپ اس انداز سے کہیں کہ اس میں طنز نہ ہو, طنز نہ ہو. اچھا اگر آپ نہیں کہہ سکتے تو کوئی اور ایسا شخص ڈھونڈیں جو اس کو قائل کر سکے کہ علاج کی طرف جاؤ, کہ خدا نہ خواستہ اگر علاج کی طرف وہ نہیں جائے گا تو اس کا انجام بڑا بھیانک ہو سکتا ہے. پاکستان میں 2021 میں تقریباً کہہ لیجئے 21,000 لوگوں نے خود کو ختم کرنے کی کوشش کی. اور یہ اگر آپ اور آسان کریں تو میرا خیال ہے 1 لاکھ میں سے 8-9 لوگ بن جاتے ہیں, تقریباً 8-9 لوگ بن جاتے ہیں. اب یہ جو ریشو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے, اور اکنامک میلٹ ڈاؤن اور کرائسس نے ان چیزوں کو اور بڑھا دیا. میں یہ سمجھتا ہوں اتنا بڑا سانحہ جو عاصم جمیل صاحب کا ہوا, کیوں نہ ایک پوری اویئرنیس کمپین ریڈی کی جائے. میری فاؤنڈیشن نے تو کل پرسوں سے سوچا کہ ہم مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کا جو چیپٹر ہے جو بڑا عرصہ پہلے بنا اس کو دوبارہ سے ایکٹیو کریں. اور ہم پلان کر رہے ہیں آئندہ سے, جس طرح فاؤنڈیشن نے بے شمار لوگوں کو پروفیشنل کاؤنسلنگ فری دی ہے. 2022 میں
بریرہ ہم نے 450 بچوں کو جو میٹرک پاس کرتے ہیں ان کو بتایا ان کے لیے پروفیشن کون سا اچھا ہے. ہمارے پاس MBTI کے ایکسپرٹس ہیں, اور اب ہمیں بڑی ایک ٹیم پوری ہماری بنی ہے جس کو مافیا اور باقی سب ہمارے جو اچھے سائیکالوجسٹ ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں. اور فاؤنڈیشن یہ کام آنری فری کام کرنا چاہتی ہے کہ ہر دن ہم 8-10 لوگوں کو ان کا اگر کوئی نفسیاتی پرابلم ہے ان کو کاؤنسلنگ دیں, ان کو گائیڈ کریں, ان کو ریکمینڈ کریں, ان کو سپورٹ کریں. اور اسی حوالے سے ہر مہینے ہمارے سیشنز بھی ہوتے رہتے. ابھی چند دن پہلے ایک سائیکالوجسٹ کا پینل تھا, انہوں نے ڈپریشن, غصے, انگزائٹی پہ بات چیت کی, اور آئندہ دنوں میں بھی اس طرح کے بے شمار اویئرنیس پروگرام ہم کرتے رہیں گے, اور چاہیں گے کہ اس ساری ایکٹیویٹیز کو جو فاؤنڈیشن پہلے سے کر رہی ہے وہ بھی ہائی لائٹ ہونی چاہیے, لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے. اور صرف سال میں ایک دن منا لینا, مینٹل ہیلتھ ڈیزیز کا جو ڈے منا لینا, یہ کافی نہیں ہے. ہم نے زندگی گزارنی ہے, جس طرح جسم آپ کے ساتھ ہے مائنڈ بھی آپ کے ساتھ ہے, اور اس کی ویلنس بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ میرا خیال ہے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. قاسم شاہ صاحب نے ریپ اپ کر دیا, اور میں یہ کہنا چاہوں گی آپ لوگوں سے کہ اپنی اگین وہی سیلف لو از ویری امپورٹنٹ. دوسری بات, اپنے ذہن کو اچھے اور مفید کاموں میں مشغول رکھیں, اپنے آپ کو بزی رکھیں. جتنا کنسٹرکٹیو آپ کام کریں گے, جتنے کریٹیو کام آپ کا ذہن مصروف رہے گا, اتنا ہی آپ اپنے ساتھ آپ سمجھیں کہ بہت بھلائی کریں, اچھا کریں. کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بالکل آپ فارغ اگر رہتے ہیں, فار ایگزامپل خواتین ہیں سارا دن گھر میں, فار ایگزامپل ایک خاص ماحول میں آپ اپنے ماحول کو چینج نہیں کرتے ہیں, تو وہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے آف یور ڈپریشن. تو اپنے ذہن کو مصروف رکھیں, اپنا ماحول کو تبدیل کرتے رہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ اسکولز, کالجز اور یونیورسٹیز میں سائیکولوجیکل کاؤنسلر کا جو ایک دفتر ہے وہ خالی دفتر کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. سائیکولوجیکل کاؤنسلر شوڈ بی دا موسٹ ایکٹیو پرسن ان اسکول, کالج اینڈ یونیورسٹی, سو دے کین ایڈریس ایشوز آف دا اسٹوڈنٹس ہو آر فیسنگ دس مینٹل ہیلتھ کرائسس. انشاءاللہ آنے والے پوڈ کاسٹ میں مزید بھی اس موضوع پر ہم بات کریں گے. آپ لوگ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا تاکہ اس کی روشنی میں اپنے آئندہ آگے آنے والے فیوچر کے جو پروگرامز ہیں ان کو ترتیب دے سکیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اور اپنی بہت زیادہ سیلف کیئر جو ہے اس پر بھی توجہ دیجیے گا. اللہ حافظ.